بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلاۃ میں، نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آج کے درس میں مزید کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی جو عموماً نماز کے دوران نمازیوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی ہے تورک نہ کرنا۔ تورک نہ کرنا، تورک سمجھتے ہیں؟ تورک، اس بیٹھک کو آپ نہیں جانتے ہیں؟ آپ آخری رکعت میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ آخری تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہاں، یہ جو کیفیت ہے زمین پر بیٹھنے کی، ایک تو ہوتا ہے لیفٹ پیر بیٹھ جانا، اور ایک ہے سورین پر بیٹھنا۔ اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ تورک کے متعدد طریقے ثابت ہیں۔ کوئی ایک آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ آ جائیں، یہاں بیٹھیں۔ آپ نماز کی آخری رکعت میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ اور تھوڑا ادھر آ جائیں تاکہ مجھے نظر آ جائیں۔ ٹھیک، تو یہ عموماً اسی طرح سے بیٹھتے ہیں نا۔ یہ جو بیٹھک ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں۔ اس بیٹھک میں آدمی اپنا جو رائٹ پیر ہے اس کو کھڑا کر لیتا ہے نا، رائٹ پیر کھڑا کر لیتا ہے اور لیفٹ پیر کو باہر نکال لیتا ہے دائیں طرف ہی۔ تورک کی اور ایک کیفیت بھی ہے کہ آپ اپنے رائٹ پیر کو بھی سلا دیں۔ وہ کیسے؟ ہاں، اس طرف سلائیں، تھوڑا اس طرف۔ ہاں، یہ جو دیکھ رہے ہیں، یا تو کھڑا کرنا ہے یا تو جھکا دینا ہے۔ اور جب جھکائیں گے تو دائیں طرف اس کا جھکاؤ ہو، ایسے ایک دم سیدھے نہ ہو بلکہ تھوڑا سا دائیں طرف اس کا جھکاؤ ہو۔ تو یہ تورک میں دونوں طریقے ثابت ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ تورک سے متعلق یہ ہے کہ تورک کب کیا جائے گا؟ چلے جائیں بس۔ تورک کب کیا جائے گا، کہاں کیا جائے گا؟ اس مسئلے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ احناف اصلاً تورک کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس تورک ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تورک سے متعلق احادیثیں آپ کو صحیح بخاری میں تک مل جائیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کیا ہو۔ تو احناف ایک انتہا پر ہیں، یہ اصلاً تورک کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مالکیہ یہ دونوں بیٹھکوں میں تورک کے قائل ہیں، چاہے درمیانی بیٹھک ہو چاہے آخری بیٹھک ہو، یہ ایک انتہا پر ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بھی ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک تو احناف اصلاً تورک کے قائل ہی نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ ہے کہ وہ دونوں تشہدوں میں تورک کے قائل ہیں۔ تیسرا قول ہے حنابلہ کا۔ حنابلہ کے نزدیک اگر نماز میں 2 تشہد ہوں تو تورک صرف آخری تشہد میں ہوگا۔ نماز میں اگر 2 تشہد ہوں تو تورک آخری تشہد میں ہوگا۔ اگر نماز میں ایک ہی تشہد ہے، جیسے فجر کی نماز ہے اور فجر کی 2 رکعتیں سنتیں ہیں، تو ایسی صورت میں تورک نہیں کیا جائے گا۔ علماء حنابلہ نے اسی موقف کو، چاہے شیخ صالح عثیمین ہوں، بن باز ہو، سعودیہ کے فتاوی ہو، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ
نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اگر 2 تشہد والی نماز ہوں تو دوسری تشہد میں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے اس میں تورک کیا جائے گا۔ اگر ایک ہی تشہد ہے تب تورک نہیں کیا جائے گا۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تورک ہر اس بیٹھک میں ہے، ہر اس تشہد میں ہے جس پہ سلام پھیرا جاتا ہے۔ فجر میں بھی ہے، آپ جب سنتیں پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے والی سنتیں ہوں یا دیگر سنتیں ہوں، حتیٰ کہ وطر کی نماز، وطر کی اگر آپ ایک رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی تورک کیا جائے گا۔ تورک ہر اس تشہد میں کیا جائے گا جس میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں 4 قول ہیں۔ پہلا قول خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ دوسرا قول اس کی بھی دلیل نہیں ہے، اب رہ گیا شوافع اور حنابلہ۔ اب ان دونوں میں سے کس کا قول راجح ہے؟ شوافع کا یا حنابلہ کا؟ حنابلہ کا قول راجح ہے۔ تو اس مسئلے میں اہل علم میں شدید اختلاف ہے، اس مسئلے میں علماء میں شدید اختلاف ہے، لمبے مباحث اس مسئلے پر لکھے گئے ہیں طرفین سے۔ علماء ہند میں ایک تو امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو جن اہل علم نے ترجیح دی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول امام الشافعی کے قول کے مطابق ہے، امام نسائی کا بھی یہی قول ہے، امام نووی، امام شوکانی، عبد الرحمن مبارک پوری، نام سنا ہے؟ صحیح مسلم سنن ترمذی کی مشہور معروف شرح ہے ان کی، تحفۃ الاحوذی کے نام سے، عبد الرحمن مبارک پوری ہو۔ رئیس الاحرار ندوی، نام سنے ہیں؟ اللمحات، صاحب اللمحات، انہوں نے بھی امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے اس کو راجح قرار دیا ہے، ہر وہ تشہد جس میں سلام پھیرا جاتا ہے اس میں تورک کیا جائے گا۔ داؤد راز، نام سنا ہے؟ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، 4 مینار میں بھی آتے تھے وہ قریب تک، داؤد راز، تو انہوں نے بھی امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ اور محمد جناگڑھی، نام جانتے ہیں، انہوں نے بھی امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ موجودہ دور میں ایک عالم عنایت اللہ سنابلی، نام سنا ہے؟ عنایت اللہ سنابلی، انہوں نے اس مسئلے پر ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے، دفع الشبہات ام مشروعیت التورک فی جمیع الصلوات۔ انہوں نے اپنے اس کتابچے میں امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور حنابلہ کے جتنے بھی دلائل ہیں ان سارے دلائلوں کی تردید کی ہے۔ تو غرض ہر مسئلہ صحیح اور غلط کا ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جو راجح اور مرجوح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ راجح ہے لیکن حنابلہ کے موقف کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور جو مانتے ہیں کہ حنابلہ کا موقف راجح ہے اس مسئلے میں وہ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر بھی عمل کے قائل ہیں۔ تو ایک لمبی بحث ہے، میں آج نہیں جاؤں گا اس لمبی بحث میں، ورنہ اگر طرفین کے دلائل پھر طرفین کے دلائل تجزیہ اگر شروع کریں گے تو پھر 2-3 درست خالی ہمارے صرف تورک پر ہی چلے جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے میں توسع اور کشادگی ہے، چاہے آپ حنابلہ کے موقف کو ترجیح دیں یا شوافع کے موقف کو ترجیح دیں، تقریباً دونوں کے دلائل ملتے جلتے ہیں۔ تو اولا یہ ہے کہ آپ ایک تشہد والی نماز میں بھی تورک کر لیں، ایک تشہد والی نماز میں بھی تورک کر لیں، اس لیے کہ عنایت اللہ سنابلی جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے انہوں نے اس مسئلے پر کافی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اور حنابلہ کے ایک دلائل کا تفصیلی طور پر جائزہ لے کر کے
امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو ہی عذر و دلائل راجح قرار دیا ہے۔ گرچہ میں یہ لمبی بحثیں میرے پاس تحریری شکل میں یہاں موجود ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا، بہت زیادہ علمی ہیں اور ٹیکنیکل باتیں ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے سر سے اوپر سے بھی جا سکتی ہیں، تو اس لیے ان سب ٹیکنیکل مباحث میں نہیں جاؤں گا۔ خیر، اس مسئلے میں انشاءاللہ کشادگی اور وسعت ہے۔ بقیہ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، تشہد میں کتنا تشہد پڑھنا کافی ہو جائے گا؟ کیا پورا تشہد پڑھنا ہے، یا تشہد میں بس اگر اتنی دعائیں پڑھ لی جائیں اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے تو کافی ہے؟ اور بہت سارے لوگ صرف درود پڑھتے ہیں، درود کے بعد والی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں پڑھا کرتے تھے ان تمام دعاؤں کو یاد کر کے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے درود کے بعد؟ درود کے بعد اور کون سی دعا پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں؟ آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کتنی پیاری دعا ہے، لیکن اکثر نمازیوں کو یاد نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں سے پناہ بھی طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن شر فتنة المحیا والممات۔ یہ دعا دوسرے دیگر صیغوں سے بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی ایک صیغے کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کفایت کتنا کر جائے گا؟ درود پڑھ لیں گے، اتحیات سے لے کر کے درود تک پڑھ لیں گے، سلام پھیر دیں گے تو ہو جائے گی نماز، لیکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے آپ ان دعاؤں کو ترک کر دیں، ان کا اہتمام نہ کریں۔ کتنے بھائیوں کو یاد ہیں وہ دعائیں؟ آپ کو بھی یاد ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کوئی دعائیں امام اگر ٹائم دے رہے ہیں؟ اگر امام صاحب آپ کو ٹائم دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے نماز میں دو مواقع ایسے ہیں جس میں ایک نمازی اپنی طرف سے بھی دعائیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ عربی نہیں جانتا ہے، عربی زبان میں دعا کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے اہل علم نے گنجائش نکالی ہے، وہ اپنی مادری زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے۔ وہ دو مواقع کون سے ہیں جن میں ایک مسلمان اپنے طور پر دعائیں کر سکتا ہے؟ ایک تو سجدے میں، نماز کے سجدے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز میں سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فَأَكْثِرُ فِيهِ الدُّعَاء، فرمایا کہ کثرت سے دعا کرو۔ تو یہ عام ہے، فرض اور نفل ساری نمازوں کو شامل ہے، اور انشاءاللہ ساری نمازوں کو بھی شامل ہے اور ہر طرح کے لینگویج کو بھی شامل ہے، لیکن قادر جو عربی زبان میں دعا کرنے پر قادر ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری لینگویج کا سہارا لیں، بقی غیر قادر کے لیے گنجائش ہے۔ ایک تو ہو گیا سجدے میں، اور آخری تشہد میں۔ کب آخری تشہد میں؟ درود سے پہلے، شہادتین کے بعد، درود سے پہلے کیا بولے؟ اتحیات پڑھ لیے آپ، شہادتین پڑھ لیے، ٹھیک ہے، ہاں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد درود، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ چاہے تو درود کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، اصل یہ ہے کہ آپ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ دعا کریں، اس کے بعد درود پڑھیں۔ اس کی بھی گنجائش ہے آپ کے لیے کہ آپ پہلے درود پڑھ لیں، بعد میں اگر امام موقع دے رہا ہے تو آپ جتنی دعائیں چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ خیر، چلیں
اب جو بقیہ وقت ہے ہمارے پاس، آج سلام سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ سلام یہ نماز کا آخری عمل ہے۔ الحمدللہ تقریباً نماز کے مسائل ہمارے ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں نماز کے بعد سرزد ہونے والی غلطیاں، ان کا بھی میں ذکر کروں گا۔ پھر مزید اور نمازیں ہیں ہمارے پاس، چاشت کی نماز ہو، فلاں نمازیں ہیں، استخارہ ہے، وہ سارے نمازوں سے متعلق آگے گفتگو آ رہی ہے۔ تو سلام یہ نماز کا آخری عمل ہے، اس کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، سلام کا حکم کیا ہے؟ احناف کے نزدیک سلام واجب ہے، مگر جمہور اہل علم کے نزدیک سلام یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا رکن ہے۔ دلیل سے نماز کا رکن ہونا ہی قوی ہے، راجح یہی ہے کہ سلام نماز کا رکن ہے، کیونکہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، نماز کی کنجی وضو ہے۔ وتحریمها التکبیر، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اس دوران باتیں کرنا یہ سب حرام ہو جاتا ہے، جو جائز چیزیں تھیں آپ کے لیے وہ سب حرام ہو جاتی ہے۔ تو تحریمها التکبیر، تو اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے۔ وتحلیلها التسلیم، اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے، یعنی نماز کا اختتام سلام پر ہو جاتا ہے، سلام کہنے کے ساتھ وہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے اسے تحلیل حلال ہونا کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیا آپ نے، حرام ہو گئی بہت ساری چیزیں، کھانا، بات چیت سب حرام ہو گیا۔ پھر السلام علیکم کہہ دیا تو پھر واپس آپ کے لیے جو چیزیں حرام تھی واپس حلال ہو گئی، بات چیت حلال ہو گئی، کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، خیریت پوچھ سکتے ہیں، سب پھر واپس حلال ہو گیا۔ تو اس میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سلام کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، اسی طرح سلام بھی نماز کا رکن ہے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز چاہے ایک رکعت والی ہو یا ایک سے زائد رکعت والی ہو، آخری تشہد میں التحیات، درود اور جو معصور دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کے پڑھنے کے بعد جب آپ سلام شروع کر رہے ہوں، آپ قبلہ رخ ہوں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں جانب اچھی طرح مڑیں، اس طرح مڑیں کہ دائیں جانب والا نمازی آپ کے رخسار کو دیکھ سکیں، پھر بائیں جانب اس طرح موڑیں کہ بائیں جانب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کے رخسار کو دیکھ سکیں۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ آپ کے رخسار کو دیکھ سکیں، لیکن اگر نظر پڑ جائیں، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی کو دیکھ لیتے تھے۔ تو آپ التفات کرتے ہوئے، موڑتے ہوئے، آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کی نظر آپ کے دائیں یا بائیں کندھے پر ہوں یا دائیں بائیں جانب والے نمازی پر ہو، گنجائش ہے، چاہے کندھے کو دیکھیں چاہے نمازی کو دیکھیں، اس میں گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ دائیں طرف سے آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی۔ وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف بھی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اس طرح مڑتے تھے کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی۔ یہاں بعض لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں تو قبلہ رخ ہوتے ہیں، پھر وہ رحمۃ اللہ میں دائیں یا بائیں طرف مڑتے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس بارے میں، پوچھا گیا کہ بعض ائمہ مساجد جب السلام علیکم کہتے ہیں تو قبلہ رخ ہوتے ہیں، پھر وہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں تو دائیں جانب مڑ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ، ان کے اس عمل کی کوئی اصل کتاب اور سنت میں نہیں ہے کہ آدمی السلام علیکم کہتے ہوئے قبلہ رخ ہو پھر وہ رحمۃ اللہ کہتے ہوئے مڑ جائیں۔ فَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ أَيْضًا، نہ کتاب اور سنت میں اس کی کچھ گنجائش ہے، نہ سنتوں میں اس کا کہیں تذکرہ موجود ہے۔
بلکہ آدمی جب السلام علیکم کہنا شروع کریں تو وہ التفات مڑنا شروع کر دے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اصل یہی کہ جب آپ السلام علیکم کہنا شروع کریں تو التفات بھی شروع کر دیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں سلام پھیرتے ہوئے اپنے بدن کو دائیں بائیں جانب منہ موڑ لیتے ہیں، بدن کو موڑ لیتے ہیں. بدن کو موڑنے کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف چہرے کو موڑنا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ عورتیں کرتی ہیں ایسے، عورتیں سلام پھیرتے ہوئے ایک دم منہ مڑ جاتی، تو بدن کو موڑنا نہیں ہے بلکہ صرف چہرے کو موڑنا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، مقتدی جو ہے یہ کب سلام پھیریں گے؟ مقتدی سلام کب پھیریں گے؟ کیا امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد، یا امام کے ایک سلام کے بعد پھر وہ سلام پھیریں گے، پھر دوسرے سلام کے بعد پھر سلام پھیریں گے؟ مقتدی سلام کب پھیریں گے؟ ہاں، دونوں فنش ہو جانا ہے. آپ کیا کہتے ہیں مفتیان؟ انہی کے قول کو راجح قرار دے رہے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ ابھی نئے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اردو لینگویج. اللہ سے استقامت کی دعا کریں. اس مسئلے میں افضل یہ ہے ماموم کے لیے اس وقت تک سلام نہ پھیریں جب تک کہ امام دوسرے سلام سے فارغ نہ ہو جائیں. امام کے دونوں سلام پھیر لینے کے بعد آپ سلام پھیرنا شروع کریں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مستحب ہے اللہ سلام کا آغاز نہ کیا جائے یہاں تک کہ امام دونوں سلام سے فارغ ہو جائے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، وہ فرماتے ہیں علماء نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آپ امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیریں، امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیریں. وَأَمَّا إِذَا سَلَّمْتَ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَىٰ بَعْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَىٰ، امام کے ایک سلام کے بعد اگر آپ سلام پھیرتے ہیں پھر امام کے دوسرے سلام کے بعد سلام پھیرتے ہیں، هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام پھیریں. اگر امام کے ایک سلام کے بعد آپ السلام علیکم کہتے ہیں، دوسرے سلام کے بعد اس کی بھی گنجائش ہے، افضل یہ ہے کہ آپ اس وقت تک سلام نہ پھیریں مقتدی جب تک کہ امام دونوں سلام سے فارغ نہ ہو جائے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہی سوال کیا گیا تو شیخ البانی فرماتے ہیں کہ ہم جس مسئلے کو راجح سمجھتے ہیں وہ یہ ہے امام کے ایک سلام کے بعد آپ سلام پھیر دیں، دونوں سلام کے بعد نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ بعض اوقات ایک سلام پر بھی اکتفا کر لیا کرتے تھے، اکثر اوقات آپ دو ہی سلام پھیرتے تھے، کبھی ایک سلام بھی پھیر لیتے تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ دونوں سلام کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. آپ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو آپ امام کے بعد السلام علیکم کہہ لیے، پھر امام دوسرا سلام. افضل یہ ہے کہ امام دونوں سلام سے فارغ ہونے کے بعد آپ سلام پھیریں، یہ افضل ہے. خیر چلیں، یہاں عموماً غلطی جو مقتدیوں سے ہوتی ہے کہ امام کے سلام کے ساتھ ہی سلام پھیرنے لگتے ہیں، یہ غلطی ہے. حالانکہ ہمیں امام کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے. اقتداء کا مطلب نہ امام کے ساتھ چلنا ہے نہ امام کے پہلے چلنا ہے، بلکہ امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. امام سے آگے بھی نہیں ہے، امام کے ساتھ بھی نہیں ہے، امام کے پیچھے. تو بہت سارے لوگ امام کے سلام کے ساتھ ہی سلام پھیرنے لگتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اور بعض لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ امام صاحب ابھی دوسرا سلام پھیرے نہیں ہوتے ہیں، یہ سلام سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور بعض ائمہ کی غلطی ہے، وہ سلام پھیرتے ہوئے السلام اتنا لمبا کھینچتے ہیں، مقتدی سب لوگ سلام پھیر کے ہو کے رہتا ہے، ابھی ایک کھینچ لے کے ہی رہتے ہیں. تو ائمہ کو بھی چاہیے کہ اتنا لمبا سلام نہ پھیریں کہ مقتدی دونوں سلام سے ان کے سلام سے پہلے فارغ ہو جائیں. یہ بھی ائمہ کی ایک غلطی ہے. اسی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ امام جیسے سلام پھیرنا شروع کریں مسبوق جس کی رکعت چھوٹی ہے وہ فوراً چھوٹی ہوئی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، بلکہ ذرا ویٹ کریں یہاں تک کہ امام دونوں سلام سے فارغ ہو جائے. بہت سارے لوگ مسبوق ابھی امام السلام علیکم آواز سنتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا ویٹ کریں، انتظار کریں.
اور مقتدیوں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جب امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے اس وقت آ کر کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ حالانکہ سلام کے ساتھ نماز ختم ہو جاتی ہے، سلام سے قبل امام کو پالیں تو شامل ہو جائیں۔ جب امام سلام پھیر رہا ہو السلام علیکم، پھر جلدی سے آ کر کے اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کو جماعت کا ثواب ملنے کے لیے کم از کم ایک رکعت ملنا ضروری ہے، کیوں تکلف کر رہے ہیں، یہ سب فائدہ نہیں ہے۔ تو ویٹ کریں، امام سلام پھیرنا شروع کر دیا ہو تو آپ اللہ اکبر بول کے ہاتھ نہ باندھیں یہاں تک کہ امام دونوں سلام سے فارغ ہو جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سلام میں یہ جو پھیرا جاتا ہے دائیں بائیں جانب، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لے، دائیں بائیں جانب نہ مڑے، کیا یہ مڑنا بھی رکن ہے؟ خالی السلام علیکم کہنا رکن ہے؟ مسئلہ سمجھے، اگر کوئی آدمی بھول گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول دیا لیکن دائیں بائیں جانب مڑا نہیں ہوا، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ التفات یہ مسنون ہے، یہ واجب نہیں ہے، رکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول جائے ٹھیک ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام کہنا رکن ہے، دائیں بائیں جانب پڑھنا رکن نہیں ہے، سنت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کبھی بھولے سے چھوٹ جائے التفات تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن عمدن نہیں چھوڑنا ہے، عمدن نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی چھوٹ گئے تو کیونکہ رکن اگر چھوٹ گیا تو دہرانا پڑے گا نماز، یہ التفات ہے، یہ سنت ہے، چھوٹ گئی تو نہ سجدے سہو کی ضرورت ہے نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے۔ نماز میں ایک سلام یا دو سلام، اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی سلام پھیرا کرتے تھے، بعض اوقات ایک سلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سلام کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہم کس سے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ فرشتے کو کرتے ہیں۔ جب آپ سلام پھیر رہے ہوں تو ایک تو نیت سلام کو ختم کرنے کی کریں، اور فرشتوں کو بھی جو آپ کے بھائی ہیں ان کو بھی، سب کو بھی نیت کر کے آپ السلام علیکم کہیں۔ جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ایسے کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات تومیون بایدیکم، کیوں بھائی کیوں ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہو؟ ایسے لگتا ہے گویا بلکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہوں؟ کأنہا اذناب خیل شمس، آپ نے فرمایا انما یکفی احدکم، اتنا کافی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ اپنے ران پر رکھیں، پھر ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، پھر اپنے بھائی کو سلام کریں جو اس کے دائیں یا بائیں طرف ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک تو سلام کرتے ہوئے جہاں آپ نماز کو ختم کرنے کی نیت کرتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں جو بھائی ہیں ان کو بھی سلام کرنے کی نیت کر لیں۔ یہ روایت صحیح مسلم ہے، یہ روایت صحیح مسلم ہے۔ آپ نے فرمایا ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، پھر اپنے بھائی پر جو دائیں بائیں ہیں اس پر سلام کریں۔ سلام کریں گے تو جواب بھی دے گا کیا ہو؟ تو ہر سلام کا جواب ضروری نہیں ہے، ہر سلام کا جواب ضروری نہیں ہے۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے جس کا جواب دینا ضروری ہو، یہ اس کو حکایت عن فعل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ثابت ہے ویسے ہم کو کہنا ہے۔ اب قبرستان میں جا کر کے ہم جو سلام کرتے ہیں مردوں کو، یہ سلام تحیہ نہیں ہے کہ ہم سوچے کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ زندہ ہے، نہیں، وہ ایک دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے۔ سلام تحیہ میں جواب دینا واجب ہوتا ہے، کچھ سلام تحیہ نہیں ہوتا ہے۔ قبرستان میں بھی جو سلام کرتے ہیں وہ سلام تحیہ نہیں ہے کہ سامنے والے سے آپ جواب کی امید کریں۔ اس کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ویسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں السلام وہ جو دعا پڑھتے تھے تشہد میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اس کو حکایت عن فعل، نبی کو وحی کے ذریعے سے ایسے ہی سکھایا گیا، آپ بھی ویسے ہی پڑھتے تھے، امت کو بھی اپنے ویسے ہی تعلیم دی ہے۔ تو ہر سلام سلام تحیہ نہیں ہے۔ اور احناف نے اسی روایت کو استدلال کرتے ہوئے کہا کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا ہے۔ جو رفع الیدین کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کر رہے ہیں، حالانکہ پورا سیاق اور سباق پڑھیں گے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ سلام پھیرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے سلام کے وقت ہوا خارج ہو جائے تو کیا کریں؟ ابھی سلام پھیر رہے تھے، ہوا خارج ہو گئی آپ کی، پہلے سلام کے وقت ہو جائے تو نماز دہرانا ہوگا۔ دوسرا سلام چونکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنت کہا ہے، ایک سلام واجب کہا، حنابلہ کے نزدیک دونوں رکن ہیں۔ یقیناً جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں سلام رکن ہیں، ہوا خارج ہو جائیں چاہے پہلے یا دوسرے میں، نماز دہرائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلا رکن ہے دوسرا سنت ہے، ان کے نزدیک اگر پہلے میں السلام علیکم کہتے ہوئے آپ باوضو تھے، پھر وضو ٹوٹ گیا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک علمی مسئلہ ہے یہ۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے سلام سے متعلق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی بولیں گے کیا؟ یہ بھی بول سکتے ہیں؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ صرف السلام علیکم کہنا ہے یا آخر میں برکاتہ کا اضافہ بھی جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ تو کہتے ہی ہیں سب لوگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول سکتے ہیں کیا؟ سلام کا کم سے کم اطلاق السلام علیکم پر ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تحریم اللہ اکبر ہے، اس کی تحلیل تسلیم ہے۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم بولتے ہوئے سلام پھیر دیا تو کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں بولا، صرف السلام علیکم بول دیا تو ہو جائے گا۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت میں وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، آپ نماز کو سلام پر ختم کرتے تھے۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہم فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا، ہم سلام کے ذریعے، ہم ہاتھوں کے ذریعے سے سلام پھیرا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسے کیوں کرتے ہو؟ گیا بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اما یکفی احدکم، آپ نے فرمایا اتنا کافی ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھو، ثم یقول السلام علیکم السلام علیکم، اگر السلام علیکم کہہ دیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رحمۃ اللہ کا اضافہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرتے تھے۔ اب سوال ہمارا ابھی بھی باقی ہے، وہ یہ ہے کیا وہ برکاتہ کا اضافہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فکان یسلم عن یمینہ، اب دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے۔ میں یہاں ایک بار بھی عمل نہیں کیا اس پر، شاید ہوا نہیں ہے ادھر عمل، اڑپی میں ہو جاتا تھا اس پر، صرف دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر ابھی نہیں ہوا ہے، ادھر عمل نہیں ہوا ہے، کبھی کسی عالم کے امام صاحب کو نہیں سنے ہیں، ٹھیک، چلو انشاءاللہ اس پر بھی ہم عمل کر دیں گے جلدی ہی۔ تو یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ ایک طرف وہ برکات کا اضافہ کریں اور بائیں طرف صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ شیخ البانی نے، علامہ ابن حجر نے، امام نووی نے، ان سب اہل علم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ بقیہ سلام سے متعلق ایک آخری مسئلہ، نماز جنازہ میں ایک سلام کے دو سلام، آگے ہم نماز جنازہ الگ سے پڑھ لیں گے، جنازے کے مسائل انشاءاللہ، نماز جنازہ سے متعلق ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، ممکن ہو تو اس پر ہم کریں گے، یا تو میرا تو ارادہ تھا کہ جمعہ کے خطبوں میں اس موضوع کو سمیٹا جائے، کیونکہ اس بارے میں لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں جنازے سے متعلق، تو انشاءاللہ ایک سیریز، چونکہ بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، تاکہ استفادہ عام ہو سکے،
انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں ممکن ہے جمعہ میں ہی یہ سلسلہ شروع کر دوں، خاص کر جنازے سے متعلق مسائل۔ آج کے لیے بس اتنے مسئلے کافی ہیں۔ تو اس طرح ہماری نماز ختم ہو گئی، اللہ اکبر سے شروع ہو گئی اور سلام پر ہماری نماز ختم ہو گئی الحمدللہ۔ ابھی نماز کے بعد جو غلطیاں ہوتی ہیں، اجتماعی دعا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلے جمعہ آئے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔